صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ ایک حکایت ایک نصیحت لیے حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک سبق آموز حکایت بیان کرتے ہیں۔ یوں تو اس حکایت سے نصیحت کے بہت سارے مدنی پھول حاصل کیے جا سکتے ہیں، اپنی نصیحت کے لیے بہت کچھ اس میں سے چنا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے ایک حکایت ایک نصیحت، تو ہم اپنے ناظرین کی بطور خاص ایک مدنی پھول کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جس سے ہم اپنے لیے نصیحت کا کچھ سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نصیحت کو مزید واضح کرنے کے لیے قرآن کی آیات یا احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تاکہ اس نصیحت پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج کون سی حکایت ہے، اس سے کیا نصیحت حاصل کریں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ باقاعدہ اپنے ٹاپک پر کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، حکایت سنیے۔ حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف تھا۔ اسی دوران ہم نے اپنے سامنے 2 قبریں پائی، یعنی جس راستے سے ہمارا گزر ہو رہا تھا اس راستے پر ہم نے 2 قبریں پائی، تو نبوت کے آفتاب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو، یعنی ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اور کسی بڑے امر کی وجہ سے نہیں، یعنی کسی بڑے گناہ، کسی بڑے فعل کی وجہ سے نہیں، تم میں سے کون ہے جو مجھے ایک ٹہنی لا کر دے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو فرمایا کہ یہ 2 قبریں ہیں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ کوئی ان کا بہت بڑا گناہ والا فعل نہیں ہے، کوئی بڑے امر کی وجہ سے نہیں۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے ٹہنی لا کر دے؟ ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، تو حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے ایک سبقت لے گیا اور ایک ٹہنی، یعنی ایک درخت کی شاخ کو کاٹ کر لے آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا، ایک ٹکڑا ایک قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ جب تک تر رہے گی، یعنی جو ٹہنیاں ہیں یہ جب تک تر رہے گی، یعنی سرسبز و شاداب رہے گی، ان پر عذاب میں کمی رہے گی، اور ان دونوں کو غیبت اور پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی عذاب دیے جانے کی وجہ کیا تھی کہ ایک شخص غیبت کیا کرتا تھا
اور دوسرا شخص جو دوسری قبر میں تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان دونوں کے اس عمل کی وجہ سے انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ناظرین اکرام، حکایت یہاں مکمل ہوئی۔ نصیحت کے لیے بہت کچھ چنا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس سے آج کے ٹاپک کے لیے، آج کے اپنے اس سلسلے کے لیے اگر کوئی مدنی پھول آپ کے سامنے ہم بیان کرنا چاہیں، جس پر ہمارے ناظرین کی توجہ دلانا چاہیں، جس گناہ سے ہم اپنے ناظرین کو بچانا چاہتے ہیں، وہ ٹاپک ہے، وہ سبق ہے، وہ نصیحت ہے، غیبت۔ ابھی ہم نے حکایت میں سنا کہ عذاب تو ہو رہا ہے، اور عذاب کی وجہ کیا ہے کہ غیبت کیا کرتا تھا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت کا عذاب ایک تو آپ نے سنا کہ قبر میں عذاب ہوگا، لیکن یہی ایک عذاب نہیں ہے، بلکہ غیبت کرنے والے کو جہنم میں بھی ایسا عذاب ہوگا کہ اس کے عذاب کی وجہ سے دوسرے جہنمی بھی پریشان ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلے میں آپ کے سامنے غیبت کیا ہے وہ بیان کرتا ہوں، تاکہ آگے کی باتوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ویسے بہت سارے علماء اکرام نے غیبت کی تعریف بیان کی، الفاظ مختلف تھے، جملوں کی بندش مختلف تھی، لیکن سمجھانا ایک تھا۔ جو تعریفیں بیان ہوئی ہیں اس کا معنی ایک ہی نکلتا ہے۔ حضور صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت میں بڑے آسان الفاظ کے ساتھ غیبت کی تعریف بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، یعنی کسی شخص کے ایسے عیب جو سب میں ظاہر نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس کو برائی کرنے کے طور پر دوسروں کے سامنے ذکر کرنا۔ ایک شخص ہے، اس میں کوئی عیب ہے جو دیگر افراد پر ظاہر نہیں ہے، اور جس کو اس کا وہ عیب پتہ ہے، اب وہ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کا ذکر کرے برائی کی نیت سے، تو یہ غیبت ہو جائے گا۔ اب غیبت ایسا مذموم فعل ہے کہ جس کے بارے میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، میاں بیوی، ساس بہو، سسر داماد، نند و بھاوج، بلکہ اہل خانہ و خاندان، یہاں تک کہ استاذ و شاگرد، سیٹھ و نوکر، گاہک و تاجر، افسر و مزدور، مالدار و نادار، حاکم و محکوم، دنیا دار ہو یا دیندار، بوڑھا ہو یا جوان، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو مسلمان ہیں، ان کی بھاری اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج دنیا کے ہر شعبے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے رشتہ دار میں کوئی بھی رشتہ نبھانے والا آج ہر ایک غیبت کی آفت میں مبتلا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، بیجا بک بک کی عادت کے سبب آج کل ہماری کوئی مجلس، یعنی ہماری کوئی بیٹھک، ہماری کوئی گیدرنگ، یہ غیبت سے خالی نہیں۔ رشتہ داروں میں غیبت ہے، وہ چاہے دیندار ہو یا دنیا دار ہو، غیبت کی آفت میں آج سب ملوث ہیں۔ کسی بیٹھک میں بیٹھو تو وہاں بھی غیبت ہے۔ بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے افراد بھی آج بلا تکلف یا تو غیبت کرتے ہیں یا غیبت سنتے ہیں، اور جب غیبت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں غیبت والی باتیں سنی جاتی ہیں، اور جب ان کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو تائید میں سر بھی ہلاتے نظر آتے ہیں، جبکہ ہوں گے مذہبی، پرہیزگار نظر آنے والے، حلیہ
رہنے سہنے کا انداز متقی ظاہر کر رہا ہو، لیکن غیبت کی آفت میں یہ بھی ملوث ہے۔ یا تو غیبت کریں گے، اگر غیبت نہیں کر رہے ہیں تو ان کے سامنے غیبت کی جا رہی ہے تو وہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، تائید میں سر ہلا رہے ہیں۔ چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے، اس لیے عموماً کسی کی اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی کہ غیبت کرنے والا نیک، پرہیزگار، متقی، تقوی شیار نہیں بلکہ ایک فاسق شخص ہے، گناہ گار ہے، اور ایسا شخص عذاب نار کا حقدار ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے غیبت کی کیسی تباہ کاری ہے، اس کا مختصراً میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یعنی وہ غیبت کیسی تباہ کاریاں لاتی ہیں۔ بعض قرآن کی روشنی میں یہ بات بتائی جائے گی، بعض احادیث کی روشنی میں، اور بعض اقوال بزرگان دین کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ یہ پوری 20 باتیں مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ غیبت سے بچنے کا ذہن بنے اور یہ بات پتہ چلے کہ غیبت بہت بری چیز ہے اور یہ دنیا اور آخرت کو خراب کر دینے والی چیز ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ لکھتے ہیں غیبت برے خاتمے کا سبب ہے، یعنی ایسا شخص جس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے اچھا خاتمہ نہ ہونے کی ایک وجہ اس کی غیبت کی عادت ہوگی۔ لکھتے ہیں بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب میرے ناظرین، آپ غور کریں کہ آج ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو اس چیز کا شکوہ نہ ہو کہ میں دعا تو کرتا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میں کب سے مانگ رہا ہوں، مجھے دیا کیوں نہیں جا رہا، فلاں بزرگ کی درگاہ پر بھی چلا گیا، فلاں بزرگ کے مزار پر بھی حاضری دے لی، فلاں وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، سب کرتا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ غور کر لے کہ کہیں غیبت کی نحوست تو ایسی نہیں چھا گئی کہ جس کی وجہ سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ روایت میں ہے کہ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن غیبت کی وجہ سے وہ متقیوں، پرہیزگاروں کے چہروں پر جو روشنی ہوتی ہے، ان کے چہروں پر جو نورانیت ہوتی ہے، غیبت کرنے والے کے چہرے پر اگرچہ نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، لیکن غیبت کی نحوست کی وجہ سے اس کے چہرے پر وہ نورانیت نہیں رہتی۔ غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، غیبت نیکیاں جلا دیتی ہیں۔ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے، کتابوں میں ہے کہ غیبت کرنے والا غیبت کرنے سے توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں جائے گا، لیکن کب؟ جب سب جنت میں چلے جائیں گے وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ غیبت کو کیسی نصیحت آموز اور ایک بات سمجھانے کے لیے کہ غیبت کتنی بری ہے، کیسی بات کتابوں میں لکھی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے گا، اتنی بری ہے غیبت۔ اب سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، پانی کتنا ہے، لیکن غیبت کی آفت ایسی ہے کہ اگر غیبت کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے گا۔ غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ غیبت کرنے والا عذاب قبر میں بھی گرفتار ہوگا۔ ابھی جیسے سب سے پہلی حکایت ہم نے سنی اور اسی سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم ان مدنی پھولوں کی طرف ہیں، تو غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا،
غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، اور جہنمی وہ جو غیبت کرتے تھے ان کے ناخن تانبے کے کر دیے جائیں گے۔ ایسے لوگ اس خارش کی وجہ سے ان پر جو کھجلی مسلط کی گئی ہے، تو اس کھجلی کی وجہ سے اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے کو کھجائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے سینے اور چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ یہ ہے غیبت کی آفت۔ غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے، یعنی اس کے بازوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا۔ غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا۔ غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا پھر رہا ہوگا۔ دوڑے گا، کہاں دوڑے گا؟ جہنم میں کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان دوڑے گا اور مانگتا ہوگا کہ مجھے موت مسلط کر، اور کہتا ہوگا کہ مجھے موت دے دی جائے تاکہ اس غیبت کے عذاب سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو۔ لیکن موت کو پا کر ہی جہنم میں آیا ہے، پھر موت کیسے آئے گی؟ اور اس سے، یعنی جو ایسا شخص ہوگا، اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے۔ غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، جنت میں سب سے آخر میں، اور اگر توبہ نہیں کیا تو جہنم میں سب سے پہلے غیبت کرنے والے کو داخل کیا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے ایف جی این چینل کے ناظرین، غیبت ایک ایسا فعل ہے جو سچ ہے، سچ پر مبنی ہے۔ یعنی جب گندہ غیبت کرتا ہے تو سچ بول کر غیبت کرتا ہے، ہاں لیکن ہے گناہ کا کام، اگرچہ سچ ہے۔ غیبت کرنے والے کی جب توجہ دلائی جاتی ہے کہ بھئی جو آپ بات کہہ رہے ہو یہ غیبت ہے، آپ غیبت نہ کریں، تو غیبت کرنے والا کہتا ہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر ہم کسی کے عیب بیان کر رہے ہیں اور عیب بیان کرنے میں ہم سچے ہیں تبھی ہم نے غیبت کی ہے، اور اگر عیب بیان کرنے میں ہم سچے نہیں، ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، تو یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی گئی اللہ پاک اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو، یعنی جس بات کا ذکر ہم کر رہے ہیں اگر وہ بات واقعی میں اس میں ہے تو فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو جس کو وہ ناپسند کر رہا ہے، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا، تم نے اس پر الزام لگایا، بہتان باندھا۔ اب بہتان اور غیبت کے متعلق اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ سچے عیب بیان کیے جائیں تو غیبت، اور جھوٹے عیب بیان کیے جائیں تو وہ بہتان ہے، الزام تراشی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام۔ پھر لکھتے ہیں کہ غیبت ایک گناہ ہے تو بہتان دو گناہ ہے، یعنی بہتان تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اے عاشقان رسول، خدا پاک کی قسم، غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔
خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد یہ غیبت کے باعث ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے نالاں ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ اسی غیبت نے ان سب کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ غیبت اتنی بری ہے کہ اس کے عذاب کو سہنے کی ہم میں کسی کی طاقت نہیں۔ وہ عذابات کیا ہیں؟ مختصراً آپ کے سامنے اس کے عذابات بتاتا ہوں۔ اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، جہنم میں اپنے سینوں سے لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ بعض افراد آپ نے دیکھے ہوں گے جو منہ پر ہی کسی کی برائی کرتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، اے مجھے سکھا رہا ہے، تو ایسا ہے۔ اب بولتے ہیں کہ بھائی اب ہم کسی سے نہیں ڈرتے، جو بات ہوتی ہے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ لیکن صاف صاف بیان کرنے کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں کہ کسی سامنے والے کا دل توڑ دیا جائے۔ صاف بات کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کسی مسلمان کو چار لوگوں میں ذلیل کیا جائے۔ ایسوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ سینے سے لٹکے ہوئے ہوں گے جہنم میں۔ جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ منہ پر عیب لگانے والے ہیں اور پیٹھ پیچھے بدی کرنے والے ہیں، برائی کرنے والے ہیں۔ تو اس میں غیبت کے بارے میں بھی آ گیا کہ پیٹھ پیچھے کسی کے گناہوں کا، کسی کی بری عادت کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم تو منہ پر بولتے ہیں، ہمیں کسی سے کیا ڈرنا ہے، ہمیں کسی کا کیا خوف، تو ایسے لوگ اگرچہ منہ پر بول رہے ہیں لیکن یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قیامت میں عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ ایک مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان کچھ یوں ملتا ہے کہ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہرے اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں غیبت کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ تو میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ غیبت نہ کرو، کیا تم میں پسند رکھے گا کہ کوئی اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر خود فرماتا ہے کہ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات جہنم کے منظروں کو دیکھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا، فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود ان کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو عرض کرنے لگے کہ آقا یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو غیبت کرنے والا دنیا میں گویا ایسا ہے جیسے اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو اس کو جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنے ہی پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاتا ہوگا، اس کو کھلایا جائے گا اور کہا جائے گا اسے کھا ایسے ہی جیسے اپنے مرے بھائی کا دنیا میں گوشت کھاتا تھا۔ ایسی روایت بھی ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا، یعنی جس کی غیبت کرے گا، وہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ غیبت کرنے والے کے قریب، جس کی دنیا میں اس نے غیبت کی، اس کے قریب لایا جائے گا، اور غیبت کرنے والے سے کہا جائے گا کہ اسے مردہ حالت میں بھی کھا جس طرح تو اسے زندہ حالت میں کھاتا تھا۔ بس وہ اسے کھائے گا اور تیوڑی چڑھائے گا، یعنی منہ بگاڑے گا۔ تو میرے FGN چینل کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں۔ جہنم کا خوفناک عذاب، غیبت و معصیت سے کنارہ کشی کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ سخت مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہمیں دہشت کھانی چاہیے کہ کہیں غیبت کرنے یا کسی گناہ کی وجہ سے مجھے داخل جہنم نہ کر دیا جائے، اور میں وہاں کا عذاب پھر کیسے برداشت کروں گا۔ بظاہر ناظرین غیبت کرنا بہت آسان لگتا ہے، اس کے بارے میں ہے بھی کہ جب بندہ غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹوں پر شہد لگاتا ہے، جیسے شہد لگایا جاتا ہے تو انسان اس کو چکھتا ہے تو اسے بڑا مزہ آتا ہے، پھر انسان دوبارہ شہد چاٹتا ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ غیبت کرتا ہے تو شیطان اس کے ہونٹوں پر اس کی ایسی ہی لذت دیتا ہے جیسے شہد سے لذت آتی ہے۔ تو پھر انسان ایک غیبت کے بعد دوسری غیبت کے بعد تیسری غیبت، کہ اس کو اب اس سے لذت آ رہی ہے، تو انسان پھر غیبت پر غیبت کرے جاتا ہے۔ آج جب غیبت کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر انسان اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، جبکہ یہ موقع گناہوں کا موقع ہے، لیکن انسان کو اس میں لذت آ رہی ہوتی ہے، غیبت پر غیبت کیا چلا جاتا ہے۔ لیکن آج تو غیبت کر لیں گے، لیکن قیامت میں عذاب نہیں برداشت ہو سکے گا۔ اس لیے FGN چینل کے ناظرین، آج ہمیں اپنی ہر باتوں کو تولنے کی حاجت ہے، اپنی ہر باتوں کو چیک کرنے کی حاجت ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ غیبت اگر پہچاننا ہے اور اس سے بچنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب دو لوگ آپس میں ملے تو تیسرے کا ذکر نہ کریں۔ جہاں تیسرے کا ذکر چھڑا، سمجھنا کہ کہیں نہ کہیں غیبت کی آفت میں اب مبتلا ہونے والے ہیں، تو تیسرے کا ذکر نہ کریں، غیبت سے بچ جاؤں گے۔ تیسرے کی بات جیسے ہی چھڑنے والی ہے، سمجھ لے کہ اب غیبت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ دو لوگ آپس میں جب ملے تو کسی چوتھے کا ذکر ہی نہ کرے، ورنہ غیبت سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ غیبت سے بچنے کے لیے اپنی ہر باتوں پر غور کریں کہ میں کسی کے بارے میں ذکر کرتا ہوں تو کیسے ذکر کرتا ہوں، اس کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہوں یا اس کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، پھر اچھائی بھی کون سی بیان کرتا ہوں، برائی بھی بیان جو کرتا ہوں تو وہ برائی بھی حقیقی ہے، یعنی سچی ہے یا بری ہے۔ اگر برائی سچی ہے تب بھی بچیں، اور برائی اگر غلط ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، تب بھی بچیں۔ انشاءاللہ بچیں گے تو غیبت کی آفتوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے، پھر ہمارے معاشرے کے اندر انشاءاللہ محبت کی فضا قائم ہوگی، ماں باپ بھائی بہن سب ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا۔ غیبت سے بچنے کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی